ماشاء اللہ، جزاکہم اللہ احسن الجزا۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، اب بنا کسی تاخیر و تمہید کے ایک ایسی شخصیت کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں، اور رات کا کافی عرصہ بیت چکا ہے۔ جس منزل تک ہم پہنچنے کی نیت کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، الحمدللہ اس منزل تک بھی پہنچ چکے ہیں، اور آج کی رات ہمارے لیے شب برات کی مانند ہے، کیونکہ اس کے صحن چمن میں ایک ایسی ہستی جلوہ گر ہے جس کے استقبال کی خاطر ہم نے نہ جانے کتنی کروٹیں بدلی، جس کی آمد کی خاطر ہماری آنکھیں ہی نہیں بلکہ دل بھی خوشی کے عالم میں مبتلا ہے۔ اور یہ دل خوشی کے عالم میں مبتلا کیوں نہ ہو، بلکہ یہ خوشکن گھڑیاں اور مسرت آمیز لمحے زندگی میں بار بار میسر نہیں ہوا کرتے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکلوں سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ جس شخصیت نے اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے میں بڑی محنت اور مشقت کی ہے، جس شخصیت کا اس خدماتی سفر میں چلنا بس چلنا ہے، نہ کہیں رکنا نہ کہیں ٹھہرنا، اور تنہا ایسے کارنامے انجام دے ڈالنا جسے بڑی بڑی تحریکیں، بڑی بڑی انجمنیں، بڑی بڑی تنظیمیں بمشکل انجام دے پاتی ہیں۔ حضرت کا طرز تکلم جدا گانا، حضرت کا طرز تقریر جدا گانا، حضرت کا طرز تدریس جدا گانا، غرض یہ کہ حضرت جس میدان کے اندر قدم رکھتے ہیں، جس میدان کے اندر قدم رنجیدہ ہوتے ہیں، اس میدان کے شہ سوار مان لیے جاتے ہیں، جس سے میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے بیچ تشریف فرما حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد آصف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو سرزمین جموں کشمیر سے چل کر کے ہمارے بیچ تشریف لائے ہوئے ہیں، میں حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ اے جان وفا ذرا جلوہ دکھانے کے لیے آ، کہ اے جان وفا ذرا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اس کاشِ گلشن کو سجانے کے لیے آ، کہ اے جان وفا ذرا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اس کاشِ گلشن کو سجانے کے لیے آ، اور بیتاب نگاہوں کا برہم ٹوٹ نہ جائے، اور بیتاب نگاہوں کا برہم ٹوٹ نہ جائے، اس سوئی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آ، جس سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد آصف صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں حضرت والا سے ایک درخواست اور کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے بیان سے پہلے چند آیت قرآن کریم کی ہمارے بیچ رکھیں۔ حضرت والا ہمارے بیچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن
لصوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. سبحان الله سبحان الله. جزاكم الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. صدق الله العظيم. معزز علماء کرام اور سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا، جس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو آج کی اس رات میں قرآن پاک کی نسبت سے ایک جگہ جمع فرمایا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آپ 3-4 گھنٹوں سے علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں اور آپ کے چہروں پر تھکاوٹ کے آثار بھی ظاہر ہو رہے ہیں، نیند کا غلبہ بھی ہے۔ میں زیادہ دیر آپ کے سامنے نہیں رہوں گا، چند لمحات میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ بس میری آپ سے یہی گزارش رہے گی کہ جتنی دیر بات ہوگی آپ توجہ کے ساتھ بات سنیں گے اور دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ایمانی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور پھر میرے اور آپ کے لیے کائنات کا یہ نظام سجایا
چاند سورج ستارے، یہ ہوائیں، یہ کہکشائیں، یہ آبشارے، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے بنایا ہے۔ یہ بلند آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے بنایا ہے۔ اور قرآن پاک میں پروردگار نے اعلان کر دیا اور ہمیں بتایا کہ میرے بندو، کائنات کا یہ جو نظام ہے، یہ سارا کا سارا نظام میں نے تمہارے لیے سجایا ہے۔ اور پروردگار اپنی تعریف خود قرآن میں بیان کر رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا۔ اللہ کہہ رہا ہے، او میرے بندو، یہ آسمان میں نے تمہارے لیے بنائی، یہ زمین تمہارے لیے بنائی، ایک آسمان نہیں 7 آسمان میں نے تمہارے لیے بنائے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، 7 تہبت آسمان میں نے تمہارے لیے بنائے۔ او میرے بندو، ذرا ان آسمانوں میں غور کرو، ذرا نظر دوڑاؤ آسمانوں میں۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی بنائے ہوئے ان آسمانوں میں کوئی عیب، کوئی نقص اور کوئی کمی تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ ایک مرتبہ نے بار بار اپنی نظر اٹھاؤ، فرجع البصر، بار بار اپنی نظریں دوڑاؤ، ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری نگاہیں تھک جائیں گی اور تھک ہار کے تمہاری نگاہیں واپس لوٹ آئیں گی۔ تم اللہ کی بنائی ہوئی اس تخلیق میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب نکال نہیں سکتے ہو۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے، او میرے بندے، میرے بنائے ہوئے آسمانوں کو دیکھ، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت۔ او میرے بندے، کیا تو نے اب تک مجھے پہچانا نہیں؟ تیرے رب نے تیرے لیے اتنا بڑا آسمان بنایا، کیا اس آسمان پر تو نے غور نہیں کیا؟ جس زمین پر، جس دھرتی پر تو رہتا ہے، یہ زمین تیرے لئے تیرے رب نے بچھائی۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ کون ہے تمہارے لئے اس زمین کو بچھانے والا؟ اس چاند سورج اور ستاروں کو بنانے والا کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ سورج اور چاند کو تمہارے لئے مسخر کرنے والا وہی ہے، دن اور رات کو تمہارے لئے بنانے والا وہی ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اللہ کہہ رہا ہے چاند تمہارے لئے مسخر کر دیا، سورج تمہاری خدمت میں لگ گیا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج چاند سے آگے بڑھ نہیں سکتا ہے، چاند سورج سے آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے دونوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے اور یہ سب تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور انسان کو کہا، او میرے بندے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تیرا کوئی اور کام نہیں ہے۔ تیرا کام یہ ہے کہ تو اپنے رب کو پہچانے، تو اپنے خالق کو پہچانے، تو اپنے مالک کو پہچانے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے،
چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ او انسان یہ سورج تیرے لیے رب نے بنایا، او انسان یہ چاند تیرے رب نے تیرے لیے بنایا، یہ آسمان تیرے لیے بنا، یہ زمین تیرے لیے بنی، یہ سرسبز و شاداب پہاڑ تیرے لیے بنے، یہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں تیرے لیے بنائی۔ اللہ کہہ رہا تجھ سے او میرے بندے یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ او میرے بندے یہ سارا جہاں یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ او میرے بندے تیرا اور کوئی کام نہیں، تیرا ایک ہی کام کہ تو اپنے رب کو پہچانے۔ پروردگار نے شکوہ بیان کیا، قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدرہ۔ ہائے ہائے انسان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے انسان، ما اکفرہ کتنا ناشکر ہے یہ انسان، من ای شیء خلقہ کس چیز سے اس انسان کو اس کے رب نے پیدا کیا ہے، من نطفۃ خلقہ فقدرہ۔ اللہ خود جواب دے رہا ہے او میرے بندے آج تجھے گمنڈ کس چیز کا ہے، تجھے تکبر کس چیز پر، تو اپنے آپ کو بڑا کیوں سمجھ رہا ہے؟ کیا تو اپنے وجود پر غور نہیں کرتا ہے؟ تیرے رب نے تجھے بنایا کس چیز سے؟ من نطفۃ، اے میرے بندے تجھے میں نے ایک پانی کے ناپاک قطرے سے وجود بخشا ہے۔ ناپاک قطرہ جو تیرے کپڑے پہ لگ جائے تجھے چین نہیں آتا ہے جب تک کہ تو کپڑا نہ صاف کر لے، تیرے جسم پہ لگ جائے تجھے چین نہیں آتا ہے جب تک کہ اپنے جسم کو پاک نہ کر لے۔ اس نطفے سے تجھے میں نے پیدا کیا ہے اور تیری بہترین شکل و صورت میں نے بنائی۔ ثم السبیل یسرہ، او میرے بندے پھر دنیا میں آنے کے سارے راستے تیرے لیے آسان کر دیے اور زندگی گزارنے کے لیے ساری چیزیں تجھے میں نے مہیا کر دی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، او میرے بندے پھر اتنا ہی نہیں زندگی میں بھی میرے احسانات تجھ پر رہے، اور جب تیری زندگی کی مدت ختم ہو گئی، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، میں نے تجھے موت دے دی اور تجھے قبر کے اندر رکھوا دیا۔ تیرے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جو جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے، جو دوسری مخلوقات کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی جانور مر جائے لوگ اس کو گھسیٹ کے کسی نالے میں پھینک دیتے ہیں، پھر کوے اور چیلیں کتے آ کر اس کو نوچ کے کھاتے ہیں اور بدبو دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان گزرتا ہے ناک بند کر کے گزر جاتا ہے۔ او میرے بندے تجھ پر میرا کتنا بڑا کرم ہے کہ جب تجھے موت کا وقت آیا میں نے تجھے موت دی، موت کے بعد پھر تجھے قبر کے اندر رکھوایا۔ تیرے عزیزوں نے، تیرے رشتہ داروں نے، تیرے دوست یاروں نے تجھے عزت کے ساتھ نہلایا اور تجھے عزت کے ساتھ کفن دیا اور پھر اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے گئے اور تجھے تیری قبر کے اندر رکھ کر آگئے۔ ثم اذا شاء انشرہ، او میرے بندے ایک وقت آئے گا تیرا رب تجھے اس قبر سے اٹھائے گا اور رب کی عدالت لگے گی جہاں تیری زندگی کا اعمال نامہ کھلے گا، تیری زندگی کی کتاب کھل کر تیرے رب کے سامنے آئے گی اور اس وقت زندگی کا ایک ایک لمحہ تو یاد کرے گا۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہائے ہائے انسان کو یاد آ جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑا، کون سے کام کرنے کے تھے نہیں کیے ہیں، کون سے کام نہ کرنے کے تھے وہ کام کر کے انسان آ گیا۔ آخر میں رب نے فرمایا کلا لما یقض ما امرا، ہائے ہائے اب تک میرے اس بندے نے وہ کام کیا ہی نہیں جس کام کے لیے میں نے اپنے اس بندے کو بھیجا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندے تجھے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اب تک تو نے وہ کام کیا ہی نہیں
جس چیز کا تجھے حکم دیا تھا اب تک تو نے وہ کیا ہی نہیں۔ ربا کیا حکم تھا؟ کس لیے انسان آیا؟ فرمایا تجھے تو اپنے خالق کو پہچاننا تھا۔ اب انسان کہے کیسے اپنے خالق کو پہچانوں، کیسے اپنے مالک کو پہچانوں، کون سی یونیورسٹی میں جاؤں، کون سے دارالعلوم میں جاؤں جہاں میں اپنے رب کی معرفت حاصل کروں؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تو کسی یونیورسٹی میں نہیں جا سکا، اگر تو کسی دارالعلوم میں نہیں جا سکا، لیکن کھانے کی ضرورت تو تجھے ہر وقت پڑتی ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا۔ اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندے جب کھانے کا لقمہ تو نے ہاتھ میں اٹھایا، منہ میں داخل کرنے سے پہلے ذرا سوچ تو صحیح کھانے کا یہ لقمہ تجھ تک کیسے پہنچا ہے؟ کتنے لوگوں نے محنت کی ہے، لاکھوں لوگوں نے مل کر کام کیا، کھانے کا یہ ایک لقمہ تجھ تک پہنچا ہے۔ تیرے بس میں نہیں تھا، یہ مجھ رب العالمین کی طاقت ہے۔ میں نے انسانوں کے ذہن ایسے بنائے، انسانوں کی فطرت ایسی بنائی، کوئی کاشتکار بن گیا، کوئی کسان بن جاتا ہے، کوئی تاجر بن جاتا ہے، کوئی دوسرے کام کرتا ہے، سارے لوگ مل کر محنت کرتے ہیں اور اس محنت کے نتیجے میں کھانے کا یہ لقمہ تجھ تک پہنچا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ او میرے بندے، او انسان ذرا کھانے کے اس لقمے پر تو غور کر۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، تو نے ایک بیج کا دانہ زمین کے اندر ڈال دیا، تو نے اپنا کام کر لیا، تو گھر واپس آ گیا، اور پھر آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، آسمانوں سے بارش برسانے والا میں ہوں۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، پھر زمین سے اس دانے کو پودے کی شکل میں نکالنے والا کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ سب مجھ رب العالمین کا کام ہے۔ او میرے بندے کیا تو نے اب بھی اپنے رب کو پہچانا نہیں؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک آدمی کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا، دن بھر اپنے چوپایوں کے ساتھ گائے اور بھینس کے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندے تو ان گائے اور بھینسوں کے اندر ہی غور و فکر کر کہ تجھے اس گائے کا رنگ بھینس کا رنگ کالا ہے، جو چارہ تو اس کو کھلاتا ہے، جو گھاس اس کو کھلاتا ہے اس کا رنگ بھی ہرا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس میں جو بننے والا خون ہے اس کا رنگ سرخ ہے، اور اس کے اندر گوبر بھی ہے۔ اس گوبر اور خون کے بیچ میں سے صاف اور شفاف دودھ نکال کر تمہیں دینے والا کون ہے؟ جس دودھ میں گوبر کی بو بھی نہیں، جس دودھ میں خون کی رنگت بھی نہیں، بلکہ صاف اور شفاف دودھ نکال کر تمہیں دینے والا کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندے آسمانوں پر غور کر، جب تو اپنی نگاہ اٹھاتا ہے اوپر میرے بنائے ہوئے آسمان ہے، نیچے نگاہ کرتا ہے میری بنائی ہوئی زمین ہے، دائیں دیکھتا ہے میرے بنائے ہوئے پہاڑ، بائیں دیکھتا ہے میرے بنائے ہوئے پہاڑ ہیں۔ او میرے بندے تجھے ہو کیا گیا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ کہہ رہا ہے زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے بدلنے میں، اللہ کہہ رہا ہے ان میں ہم نے عبرت کا سامان رکھا ہے۔ کون لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والے لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ربا عقل والے کون ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وہ لوگ عقل والے ہیں جو صبح و شام، جو دن رات اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں،
کھڑے ہیں تب بھی رب کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تب بھی رب کو یاد کرتے ہیں، لیٹے ہیں تب بھی رب کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اور بے اختیار زبان سے نکل پڑتا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ کائنات بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو تم کیا سمجھتے ہو تم کو یوں دنیا میں کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا ہے، بس موج و مستی کرو نہ۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، او میرے بندو کیا خیال ہے تمہارا، تم یہ سوچتے ہو تم کو واپس نہیں لوٹنا ہے؟ نہ میرے بندے، واپس لوٹنا پڑے گا، رب کی عدالت لگے گی۔ اور عدالت کیسی ہوگی؟ اللہ کہہ رہا ہے یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، او میرے بندے میری عدالت وہ عدالت ہے جہاں انسان کے سارے راز کھل کے سامنے آئیں گے۔ دنیا میں بڑا نیک بنتا پھرا ہے، دنیا میں بڑی پگڑی پہنی، اونچا سا جبہ لگا دیا، لوگ تجھے ولی سمجھتے رہے، لیکن آج اندر کی حقیقت کھل کے سامنے آئی کہ یہ آدمی کتنا دودھ میں اور کتنا پانی میں۔ آگے اللہ نے فرمایا فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، آج کوئی طاقت کام آنے والی نہیں، آج کوئی بچانے والا نہیں۔ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندے میری عدالت وہ عدالت ہے لا ينفع مال، یہاں مال کام آنے والا نہیں، ولا بنون، یہاں اولاد بھی کام آنے والی نہیں۔ دنیا میں انسان پر مصیبت آئی، انسان پر پریشانی آئی، انسان اپنا مال لگاتا ہے، پریشانی سے نکل آتا ہے، کہیں اولاد اس کا سہارا بن جاتی ہے، وہ کام آ جاتے ہیں، انسان پریشانی سے نکل جاتا ہے، کہیں دوست یار کام آتے ہیں، کہیں انسان کے تعلقات کام آتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لا ينفع مال ولا بنون، او میرے بندے یہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ فلا انصاب بینہم، یہاں رشتہ داریاں بھی کام آنے والی نہیں، یہاں تعلقات بھی کام آنے والے نہیں۔ لا تنفع شفاعتہم، آج ان کو کسی کی سفارش بھی کوئی تعلقات کام آنے والے نہیں، بلکہ انسان تو اس حال میں رب العالمین کی عدالت میں پہنچا۔ اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ کہے گا او میرے بندو آج تو تم تنہا میرے عدالت میں آگئے ہو، آج تو بادشاہ کے ساتھ وزیر نہیں، آج استاد کے ساتھ شاگرد نہیں، آج مرشد کے ساتھ شیخ کے ساتھ مرید نہیں، آج تم تنہا آئے ہو۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ، آج تو ہم تمہارے ساتھ کسی کو دیکھ نہیں رہے۔ دنیا میں تم بڑے آفیسر تھے، دنیا میں بڑا عہدہ تھا، بڑا دبدبہ تھا، آج کہاں گیا وہ عہدہ؟ دنیا میں تمہارے آگے پیچھے چلنے والے وہ ہزاروں لوگ کہاں گئے جو ایک فون کال پہ تمہارے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے تھے؟ آج کہاں ہیں وہ سب؟ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، آج تم سب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ آئے ہو، آج تم تنہا آئے ہو۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ، جن کو تم سمجھتے تھے یہ ہمارے کام آئیں گے، آج تو کوئی کام آیا نہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے آج سارے رشتے ناتے یہاں ٹوٹ گئے، آج کوئی چیز کام آئی نہیں۔ اے رب اس دن کام آئے گا کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، فرمایا یہاں کامیاب وہ ایک انسان ہے جس نے اپنے دل پر محنت کی ہو، جس دل میں اللہ ہو،
جس دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندے تیرے سامنے دونوں راستے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تیرے سامنے گناہ کا راستہ بھی، شیطان والا راستہ بھی ہم نے کھول دیا اور اس کا نتیجہ بھی بتا دیا، انجام کیا ہوگا، اور نیکی اور تقوی والا راستہ بھی بتا دیا اور اس کا نتیجہ بھی بتا دیا۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب وہ انسان، حقیقی کامیابی اس انسان نے پائی۔ فرمایا جس انسان نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جس انسان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، جو انسان دنیا سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر لے جائے، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یقیناً ناکام و نامراد وہ انسان جس انسان نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، جس انسان نے اپنے دل کو گناہوں کی گندگی میں آلودہ کر لیا ہے۔ جب انسان رب کی عدالت میں پہنچا، کتاب کھل گئی، اللہ کہہ رہا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ ہم ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا دیں گے، ایک کھلی ہوئی کتاب اس انسان کے سامنے پیش کر دی جائے گی اور انسان سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ او میرے بندے یہ تیری زندگی کا ریکارڈ ہے، اس میں تیری صبح بھی لکھی ہے، اس میں تیری شام بھی، تیرے دن بھی، تیرے رات بھی، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ آج تو خود فیصلہ کر لے تجھے جانا کہاں ہے، آج کسی اور کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو آ کر تیرا فیصلہ کرے۔ انسان کے سامنے کتاب کھل گئی اور اب انسان چیخ رہا ہے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ اب انسان چیخ رہا ہے ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس کتاب نے کوئی چھوٹی بات نہیں چھوڑی، اس کتاب نے کوئی بڑی بات نہیں چھوڑی، اس نے تو ایک ایک چیز کو محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ کہے گا او میرے بندے وَلَا يَظْلِمْ رَبُّكَ أَحَدًا، آج تیرا رب کسی انسان پر ظلم نہیں کرے گا۔ آج تو تمہارے کرتوتوں کی تمہیں سزا ملے گی۔ تمہیں دنیا میں ہم نے کس لیے بھیجا تھا، تم اپنا مقصد بھول گئے تھے، آج آ جاؤ، آج رب کی عدالت لگی ہے، یہاں ظلم کسی پر نہیں ہوگا، یہاں تو انصاف ہوگا اور انصاف کے مطابق یہاں پر فیصلے ہوں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ انسان جس کی کتاب، جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں مل گیا اور وہ سارے لوگوں کے سامنے گھوم رہا ہے، سارے لوگوں کے سامنے پھر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، او لوگوں میری کتاب پڑھو، آج مجھے کامیابی کا پروانہ مل گیا، آج میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اب اس کامیابی کے بعد کوئی بھی ناکامی مجھ پر آنے والی نہیں، میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ لوگ پوچھیں گے او خدا کے بندے یہ کامیابی کیسی ملی تجھے، جواب آئے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشت راضیہ، میں جب دنیا میں تھا میں نے ڈر ڈر کے زندگی گزاری اور اس امید کے ساتھ کہ مجھے موت آئے گی، موت کے بعد مجھے قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا اور پھر رب کی عدالت لگے گی، رب کی عدالت میں مجھے کھڑے ہو کے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ میں نے پہلے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا، اس لیے کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ اور دوسرا وہ انسان وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ
وہ بدبخت، وہ بد نصیب انسان جس کا اعمال نامہ آج اس کے بائیں ہاتھ میں ملا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس انسان کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، اور اب یہ چیخ رہا ہے یا لیتہا کانت القاضیہ، ہے افسوس آج موت آ جائے۔ اب یہ چیخ رہا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہے افسوس آج میری کتاب میرے سامنے نہ کھلے، آج میرا اعمال نامہ میرے سامنے نہ آئے۔ جب اعمال نامہ کھل گیا اور اب چیخ رہا کہہ رہا ہے افسوس یہ وہ کتاب جس میں نے رات میں کیے ہوئے کام وہ بھی موجود، دن میں کیے ہوئے کام وہ بھی موجود، ہنسی مذاق میں کیے ہوئے کام وہ سارے کے سارے اس میں موجود، جو تنہائی میں کیے، ویرانے میں کیے، جلوت و خلوت میں کیے، وہ سارے کام اس میں موجود ہیں۔ اب یہ چیخ رہا ہے یا لیتہا کانت القاضیہ، ہے افسوس آج موت آ جائے اور موت میرا کام تمام کر دے۔ اللہ کہہ رہا ہے یوم یدعو ثبورا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا کثیرا، جس دن انسان موت مانگے گا اللہ کہے گا او میرے بندے آج تو موت مت مانگ، آج تو لاکھ مرتبہ بھی موت مانگے گا، آج تجھے موت آنے والی نہیں، آج تو میں موت کو بھی موت دے چکا ہوں۔ اب انسان کہے گا ہائے افسوس ما اغنا عنی مالیا، ہائے افسوس آج میرا مال مجھے کام آیا ہی نہیں، جس مال کو کمانے کے لیے نماز چھوڑتا رہا، جس مال کو کمانے کے لیے جھوٹ بولتا رہا، جس مال کو کمانے کے لیے سود لیتا رہا، جس مال کو کمانے کے لیے رشوت لیتا رہا، جس مال کو کمانے کے لیے دوسروں کا حق مارتا رہا، آج وہ مال مجھے کام نہیں آیا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، بس ایک ہی دھن سوار تھی مال کمانا ہے، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا۔ ہے افسوس ما اغنا عنی مالیا، ہے افسوس آج وہ مال مجھے کام آیا ہی نہیں۔ ہلک عنی سلطانیہ، ہے افسوس آج میرا عہدہ مجھے کام نہیں آیا، آج میری ڈگری کام نہیں آئی۔ دنیا میں کہا جاتا تھا ڈی سی صاحب، ایس پی صاحب، ہزاروں لوگ آگے پیچھے چلتے تھے، آج وہ عہدہ اور وہ دبدبہ کام نہیں آیا۔ اللہ کہہ رہا او میرے بندے تیرے اوپر یہ وقت آنے والا ہے تو اپنی زندگی کو سنوار لے۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اللہ کہے گا فرشتوں کو اس میرے بندے کو پکڑو، اس کو جہنم میں جا کر داخل کر دو جنجیروں میں جکڑ کر۔ ربا کیوں جرم کیا ہے؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس لیے کہ اس نے اپنے عظیم رب کو مانا ہی نہیں، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے۔ اس لیے اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، او میرے بندو کیا تمہیں میری زمین پر میرے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے گناہ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا ہے؟ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ تم اس ذات سے بالکل مامون ہو گئے جو آسمانوں میں، کہیں تمہیں زمین کے اندر دھسا نہ دے۔ ان یخسف بکم الارض، زمین پھٹ جائے اور وہ تمہیں زمین کے اندر دھسا دے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، او انسانو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے میری بنائی ہوئی زمین پر، میرے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تم یہ سوچتے نہیں کہیں آسمان والا آسمانوں سے پتھروں کی بارش نہ برسا دے اور تم کو وہیں پر ہلاک کر دے؟ اللہ کہہ رہا ہے کوئی نئی بات نہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ،
تم سے پہلے بہت قومیں آئی، جب انہوں نے نافرمانیاں کی، جب انہوں نے بغاوت کی، جب وہ حد سے آگے تجاوز کر گئے، اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم نے آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسائی اور ان کو ہلاک کر دیا، پھر ہم نے عذاب بھیج دیا، پھر ہم نے طوفان بھیج دیا، پھر سارے کی ساری قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو اگر تم باز نہ آئے، کہیں تمہارے ساتھ بھی قوم نوح والا سلوک نہ کیا جائے، کہیں تمہارے ساتھ بھی قوم عاد کی طرح تمہیں بھی زمین پر پٹک نہ دیا جائے، کہیں تمہارے ساتھ بھی قوم لوط والا معاملہ نہ کیا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے بہت قومیں آئی، وہ طاقتور بھی تم سے زیادہ، مال کے اعتبار بھی تم سے زیادہ، لیکن انہیں نہ ان کی طاقت کام آئی نہ ان کا مال کام آیا، اور ان کا انجام کیا رہا؟ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، نہ آسمانوں میں کوئی رونے والا نہ زمین میں کوئی رونے والا، اس طرح اللہ نے صفحے ہستی سے ان کو مٹا دیا۔ میرے ایمانی بھائیو، اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ میرے بندو تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا رب تو میں ہوں، اور اتنے پیار سے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے؟ کیوں تو اپنے کریم پروردگار کو بھول گیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس رب نے تجھے پیدا کیا، جس رب نے تجھے بہترین شکل و صورت عطا کی ہے، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تیرا رب تو وہ ہے جس نے تجھے آنکھیں دی، جس نے تجھے کان دیے، جس نے تجھے بولنے کے لیے زبان دی، جس نے تجھے دل دیا۔ یہ سب کس لیے دیا تھا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اپنے رب کے شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم اپنے رب کے فرما بردار بن جاؤ، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے میری عدالت لگے گی، فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں اور دوزخ کی دوزخ میں چلے گئے، اب آپس میں بات چیت کر رہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ جنتی دوزخیوں سے کہیں گے بتاؤ کیا تم نے اپنا وعدہ پورا پایا؟ ہم نے تو اپنا وعدہ سچا پایا، ہمارے رب نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا تھا، ہمیں تو جنت مل گئی، ذرا تم اپنا حال بتاؤ۔ وہ کہیں گے ہم نے بھی آج تو ہم پچھتا رہے، ہائے کاش ہم نے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہوتی، کاش کہ ہم نے اپنے رب کو مانا ہوتا۔ اللہ کہہ رہا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں اللہ آمنے سامنے کرے گا۔ جس طرح آج ایک آدمی کسی ملک میں، دوسرا آدمی کسی ملک میں موبائل پہ آمنے سامنے آ کر بات کرتے ہیں، حالانکہ دوری اتنی ہے لیکن آمنے سامنے بات کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کرے گا۔ اب سوال کریں گے جنتی ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو دوزخ میں پہنچایا؟ جواب آئے گا لم نک من المصلین، جب دنیا میں تھے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میرے ایمانی بھائیو، ہم میں سے ہر آدمی ذرا اپنے بارے میں سوچے کہ ہم نمازوں کے کتنے پابند ہیں۔ اپنا پہلا جرم بیان کر رہا ہے لم نک من المصلین۔ اللہ کا منادی آواز لگا رہا تھا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، لیکن میں نے اسے کہا نہیں میری دکان بڑی، میرا عہدہ میری کرسی بڑی۔ اس نے کہا آؤ کامیابی نماز میں، ہم نے کہا نہ ہماری کامیابی ہماری کھیتی میں، اگر نماز کے لیے گئے نقصان ہو جائے گا، ہماری کامیابی دکان میں، ہماری کامیابی عہدے اور کرسی میں۔ آج یہ کہہ رہا ہے لم نک من المصلین، ہم نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی آخری عمر میں اپنی زندگی کے آخری ایام میں حالت بیماری میں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے تھے اور آواز بھی اتنی دھیمی تھی، سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اپنا کان قریب کیا اور وہ آواز کیا تھی؟ آواز آ رہی تھی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو نماز کی حفاظت کرنا، لوگو نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، چاہے وہ تمہارے نوکر ہوں، چاہے تمہارے ملازم ہوں، چاہے وہ تمہاری بیوی ہو، چاہے وہ تمہارے آس پڑوس کے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے، زبان پر یہ الفاظ ہیں الصلاۃ الصلاۃ۔ نوجوانوں، آج کی اس مبارک مجلس میں عہد کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کون کون یہ وعدہ کرتا آج کی اس مجلس میں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے کچھ بھی ہو جائے؟ اس لیے کہ ایمان اور کفر کے بیچ کی جو سرحد ہے وہ نماز ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ نماز آدمی چھوڑ دیتا ہے گویا کہ اس نے ایمان اور کفر کی بیچ میں جو دیوار تھی اس دیوار کو اس نے گرا دیا۔ آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس انسان نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر کیا، اس نے کافروں والا عمل کیا۔ تو آج آپ ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ آج کے بعد نماز کے پابند بنیں گے۔ اور دوسرا جواب کیا آئے گا؟ دوسرا جرم وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، جب ہم دنیا میں تھے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ضرورت مند آتے تھے وہ ہم سے اپنی ضرورت کا سوال کرتے تھے، ہم انہیں جھڑک دیتے تھے کہ ہمارے پاس آئے بھوکے نے ہم سے کھانا مانگا، ہم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، ننگے نے کپڑا مانگا ہم نے اس کو کپڑا نہیں دیا۔ یہ اپنا جرم بیان کر رہے ہیں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جب ہم دنیا میں تھے ہم بیکار باتوں میں اپنا وقت گزار دیا کرتے تھے، ہم یوں ہی کہیں دکان پر بیٹھ گئے، چوراہے پہ بیٹھ گئے، باتوں میں لگ گئے اور ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا وقت گزارا۔ ہے کاش کہ زندگی کے لمحات میں میں نے اللہ کا ذکر کیا ہوتا، اور لیکن مانا نہیں، کہتا ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ اور سب سے بڑا جرم کیا؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور سب سے بڑا جرم ہمارا یہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، زبان سے کہتے تھے مرنا ہے، قیامت آئے گی، لیکن دل میں یقین نہیں تھا۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، آج وہ یقینی بات آ گئی ہے، اب یہ چیخ رہا ہے، کہہ رہا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، آج تھوڑا سا موقع دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم واپس جائیں گے اور اب تیری فرما برداری کریں گے، اب کبھی بھی تیری نافرمانی نہ کریں گے۔ اللہ کہے گا کلا، ہرگز بھی نہیں، اب جانے کا وقت نہیں ہے، ایک مرتبہ موقع مل چکا تھا، بلا آپ کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ جواب آئے گا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم ان کو جھٹلاتے رہے، ان کی باتوں کو ہم نے مانا ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے فما لہم، انہیں یہاں پر کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، فما لہم عن التذکرۃ معرضین۔ اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ انہیں اتنا قرآن پڑھ کے سنایا گیا، اب بھی ان کی عقلیں نہیں کھلی، اب بھی انہیں ہوش نہیں آیا۔ کأنہم حمر مستنفرہ، ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان نہیں بلکہ یہ بدھکتے ہوئے گدھے ہیں کہ قرآن پاک انہیں پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی انہیں کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پھر اللہ نے وجہ بھی بتائی، اور کوئی وجہ نہیں، کلا بل لا یخافون الآخرہ، اور کوئی وجہ نہیں، وجہ ایک ہی ہے، ان کے دلوں میں آخرت کا ڈر نہیں،
جس انسان کو یہ ڈر ہو رب کی عدالت لگے گی، اس انسان کا ہاتھ کانپے گا کہ جب وہ کسی کی فائل پر غلط سائن کرے، کسی کا حق مارے، کسی سے رشوت لے، سود لے اور اس کا ہاتھ کسی غلط چیز کی طرف بڑھے، وہ ہاتھ کانپے گا، اس کو اتنا ہوش کہاں ہوگا۔ آپ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، صحابہ کی زندگیوں کے اندر وہ انقلاب کس چیز نے لایا تھا، وہ اس قرآن پاک نے ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آخرت کی ایسی فکر دلائی اور انہیں بتایا کہ لوگو تمہارے سامنے رب کی عدالت لگے گی۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حمص کا گورنر بنایا جاتا ہے، ایک صوبے کے گورنر ہیں۔ چند عرصہ گزر گیا اور اس کے بعد حمص سے ایک قافلہ مدینہ المنورہ آتا ہے اور سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حمص کے گورنر ہیں۔ یہ قافلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ آپ نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اپنے صوبے کے غریب لوگوں کی ایک لسٹ دے دو، ایک فہرست دے دو تاکہ بیت المال سے ان کے لیے کچھ رقم دی جائے، وہ اپنی ضرورتیں پوری کرے۔ جس وقت فہرست تیار کی گئی، پہلا نام تھا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ امیر المؤمنین نے جب نام پڑھے پوچھا یہ کون سعید ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حمص کے گورنر ہیں۔ امیر المؤمنین کی آنکھوں سے آنسو آئے کہ ایک صوبے کا گورنر ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ وہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت مند ہے، سب سے زیادہ محتاج، سب سے زیادہ غریب ایک صوبے کا گورنر ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد امیر المؤمنین نے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بھری، ان کے اوپر اندر اشرفیاں ڈالی اور ایک تھیلا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے الگ سے دیا۔ کہا جاؤ سعید بن عامر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امیر المؤمنین نے آپ کے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے، آپ اپنے گھر کی ضرورتیں اس سے پوری کر لینا۔ جب یہ قافلہ حمص واپس پہنچا، سعید بن عامر کے گھر گئے، سلام کیا اور یہ کہا کہ امیر المؤمنین نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ کے لیے ہدیہ دیا ہے۔ جب انہوں نے اشرفیوں کی وہ تھیلی دیکھی، ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی نے پوچھا میرے سرتاج کیا ہوا؟ امیر المؤمنین کا انتقال تو نہیں ہوا؟ کہا اس سے بڑی آفت آ گئی ہے۔ کہا اس سے بڑی آفت کیا ہے؟ کہا سعید جس دنیا سے بھاگتا تھا وہ دنیا آج سعید کے گھر میں داخل ہو گئی۔ بیوی بھی دیکھے کیسی ہے، کیا تربیت ہوئی ہے بیوی کی۔ بیوی نے یہ نہیں کہا کہ اتنے سال سے بھوکے رہ رہے ہیں، اتنے سال سے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، آج اگر آیا ہے چند دن ہم بھی عیش و آرام سے گزاریں گے۔ بیوی نے کہا میرے سرتاج گھبراؤ نہ۔ انہوں نے کہا کیا میری مدد کرو گی؟ کہا ہاں کیوں نہیں۔ کہا کیا کرو گی؟ کہا ہم چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنائیں گے، لوگوں میں اس کو تقسیم کریں گے، خود ہم اسی طرح فقیرانہ زندگی گزاریں گے۔ کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے۔ وہی کیا۔ چند دن پھر گزر گئے۔ اب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود حمص چلے جاتے ہیں۔ حمص کی جامع مسجد میں کھڑے ہو گئے، لوگوں کا اسی طرح ایک بڑا مجمع ہے اور کھڑے ہو گئے۔ لوگوں سے کہا لوگو یہ تمہارے گورنر سعید بن عامر ہیں، بتاؤ کسی کو ان سے کوئی شکایت ہے؟ لوگ کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین ہمیں اپنے گورنر سے شکایات ہیں۔ کہا کیا شکایات؟ کہا 4 شکایتیں ہیں۔ کہا بولو کیا شکایات ہیں؟ لوگ کھڑے ہوئے اور مقدمہ امیر المؤمنین کی عدالت میں ہے۔ کہا پہلی شکایت، جب یہ گورنر بن کے آئے فجر کے بعد یہ قرآن کی تعلیم دیتے تھے، مسئلہ و مسائل سکھاتے تھے۔ اب یہ چند دنوں سے فجر کے فوراً بعد اٹھ کے چلے جاتے ہیں، نہ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، نہ مسئلہ و مسائل بتا رہے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد واپس آتے ہیں، پھر لوگوں کے مسائل کو سنتے ہیں۔ اب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔ امیر المؤمنین نے پوچھا سعید کیا بات ہے؟ فجر کے بعد کہاں چلے جاتے ہو؟ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگے، کہنے لگے امیر المؤمنین یہ میرے اور میرے رب کے بیچ میں راز تھا، میں نہیں چاہتا تھا میرا یہ راز کھل جائے، لیکن مجبور ہوں، لوگوں نے شکایت کی ہے، ان کے دلوں میں بدگمانی آئی ہے، آج اس راز کو کھولنے پہ مجبور ہوں۔ کہا امیر المؤمنین 30 سال میری بیوی نے میری خدمت کی ہے، آج میری بیوی بیمار ہے،
میرے پاس اتنا پیسہ نہیں میں کوئی خادمہ رکھوں جو میری بیوی کی خدمت کر سکے، اس لیے میں فجر کے فوراً بعد جاتا ہوں، گھر کی صفائی کرتا ہوں، بیوی کو تیار کرتا ہوں، کوئی ضرورت ہوتی ہے جو کچھ میسر ہوتا ہے ناشتے میں وہ اسے کھلاتا ہوں، خود بھی کچھ کھا کے آتا ہوں، پھر لوگوں کے کام کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد کہا دوسری شکایت، کہا امیر المؤمنین کئی ہفتے میں ایک دن غائب ہو جاتے ہیں، 6 دن رہتے ہیں، 7ویں دن غائب۔ پوچھا سعید کہاں جاتے ہو، ایک دن کیوں نہیں آتے ہو؟ پھر نظریں جھکائے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کہا امیر المؤمنین کہنے کو تم ایک صوبے کا گورنر ہوں، مگر میرے پاس پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا کپڑا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس زائد کپڑا نہیں ہے۔ 6 دن اس کپڑے کو پہنتا ہوں، ہفتے میں ایک دن اس کپڑے کو دھوتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس کپڑے کو جو ہے سوکھنے میں دیر ہو جاتی ہے، موٹا کپڑا ہے، گھر میں بیوی کی کوئی چادر اوڑھ کے بیٹھ جاتا ہوں، شام ہو جاتی ہے، دوسرے دن وہی کپڑا پہن کے پھر لوگوں کے کام سننے کے لیے آتا ہوں۔ امیر المؤمنین کی آنکھوں سے بھی آنسو ہے۔ لوگوں سے پوچھا بھائی تیسری شکایت کیا ہے؟ کہا یہ دن کو ملتے ہیں، رات کو نہیں پتہ چلتا رات کو کہاں جاتے ہیں، رات کو ملتے ہی نہیں ہے۔ پوچھا سعید کیا بات ہے، رات کہاں چلے جاتے ہو؟ اپنی داڑھی پکڑی اور کہا امیر المؤمنین میری داڑھی کو دیکھے، میری داڑھی میں تو اب کوئی بھی کالا بال نہیں ہے، داڑھی ساری سفید ہو گئی ہے، اب نہیں معلوم کب میرے رب کی طرف سے بلاوا آ جائے اور میرا رب مجھ سے پوچھے سعید بول زندگی میں کیا کر کے آیا ہے؟ ڈر لگ رہا ہے رب کو کیا جواب دوں گا۔ اب میں نے دن لوگوں کے لیے رکھ دیا ہے، رات اپنے رب کو منانے کے لیے رکھی ہے، دن میں لوگوں کے کام کرتا ہوں، رات کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، رات کو اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، رب سے کہتا ربا زندگی میں کچھ نہ کر سکا تو مجھے معاف کر دے، رات کو اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ امیر المؤمنین بھی رو رہے۔ اس کے بعد پوچھا چوتھی شکایت کیا ہے؟ کہ امیر المؤمنین یہ کبھی روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پوچھا سعید کیوں روتے ہو، بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ کہنے لگے امیر المؤمنین جب مکہ والوں نے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام تنعیم میں پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکایا اور اس کے بعد خبیب سے کہا خبیب کیا خیال ہے تمہارا اگر تمہاری جگہ محمد کو لٹکا دیا جائے، تم کو آزاد کیا جائے، کیا اس بات کو تم پسند کرو گے؟ خبیب نے کہا او ظالمو تم یہ کہتے ہو میری جگہ میرے محبوب کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاؤ، مجھے آزاد کر دو، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے میرے محبوب کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے اور میں چین سے رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں، میرے محبوب کو پھانسی پہ لٹکایا جائے؟ کہا کہ اس کے بعد مکہ والوں نے خبیب کو تڑپا تڑپا کے شہید کیا، میں دیکھتا رہا، ابھی میں نے ایمان لایا نہیں تھا، میرے سامنے یہ سب کچھ ہوا لیکن مجھ سے کچھ ہو نہ سکا، اب ڈرتا ہوں کہ اگر کہیں میرا رب مجھ سے پوچھے کہ سعید بتا تو نے کیوں نہیں اس وقت کچھ کیا، کیا کر کے آیا ہے، زندگی میں کیا کیا ہے؟ کہا امیر المؤمنین بس اب یہ ڈر مجھے ستا رہا ہے کہ زندگی کی شام ہونے جا رہی ہے، رب کی عدالت میں جانا ہے، پاؤں قبر میں لٹک چکے ہیں، بس یہ سوچ سوچ کے اب میں اندر سے جو ہے گھٹ رہا ہوں کہ رب کو میں کیا جواب دوں گا، میں زندگی میں کیا کر کے آیا ہوں۔ امیر المؤمنین جب یہ ساری باتیں سنی اب سعید بن عامر نے کہا میں نے اپنا جرم بتایا، آپ سزا سناؤ۔ امیر المؤمنین نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اس امت کو سعید بن عامر جیسے اور کئی گورنر عطا فرما۔ میرے ایمانی بھائیو یہ وہ دور تھا کہ اس امت میں گورنر ایسے تھے کہ جو اس طرح کی حکومتیں کرتے تھے، جن کی زندگی اس طرح کی سادہ زندگی تھی، ان کو یہ سادہ زندگی گزارنے پر کس چیز نے مجبور کیا تھا؟ اس اللہ کی عدالت کے ڈر نے، اس خوف نے کہ اس رب کی عدالت میں جا کے ہم نے کیا جواب دینا ہے۔ میرے ایمانی بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آپ نے ان سے پوچھا زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا سوچتے ہو زندگی کے بارے میں؟ جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتا ہوں پھر امید نہیں ہوتی ہے شام نصیب ہو یا نہ ہو، کہیں اس سے پہلے میری زندگی کا سورج نہ غروب ہو جائے۔ دوسرے آدمی آئے، ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جب میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، امید نہیں رہتی ہے کہ سلام تک نماز کو مکمل کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا۔
پھر میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حال بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ میں جب نماز میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں پھر مجھے امید نہیں ہوتی ہے کہ دوسری طرف میں سلام پھیر پاؤں گا کہ نہیں پھیر پاؤں گا. میرے ایمانی بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ من عمل لما بعد الموت. لوگو عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کے لیے تیاری کرے. دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا وہاں رہنا ہے. یہ دنیا کتنی ہے؟ 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال، اس کے بعد اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور پھر ابد الآباد والی زندگی ہے. اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. اور آپ نے ساتھ میں فرمایا وَكُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٌ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ. لوگوں اس دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے. مسافر بھی نہیں بلکہ ایک راہ گزر جو راہ چل رہا ہے. اور اس کی مثال فرمایا جس طرح وہ کسی سائے دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھ جاتا ہے پھر آگے چلتا ہے. فرمایا یہ دنیا بھی ایک سائے دار درخت کی طرح ہے. یہاں اپنی ضرورت پوری کرو، آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ. وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ. اور پھر تم اپنے آپ کو زندوں میں شمار نہ کرو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو. سانس کا کوئی پتہ نہیں، یہ سانس تم نے لی اب واپس آئے یا نہ آئے. زندگی کی ہر سانس کو آخری سانس سمجھو. فرمایا کہ آپ جب صبح کریں اذا اصبحتا، جب صبح کرو پھر شام کی امید نہ رکھو، جب شام کرو صبح کی امید نہ رکھو کہ صبح آئے گی کہ نہیں آئے گی. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے 100 سال کے پلان بنائے ہیں، اب یہ کرنا ہے، اب وہ کرنا ہے، اب فلاں کام کرنا ہے. جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں اس آدمی نے آگے کیا بھیجا ہے، اور دنیا والے کیا کہتے ہیں کہ اس آدمی نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. میرے ایمانی بھائیو، جو آگے بھیجو گے وہی آپ کو کام آنے والا ہے. اس لیے زندگی کا قیمتی تحفہ ہے، اس زندگی کے قیمتی تحفے کو آپ ضائع نہ کریں. جب وہ وقت آتا ہے پھر اس وقت کے منظر کو اللہ نے بیان کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. آدمی پھر وصیت بھی نہیں کر سکتا ہے. آدمی کہتا ہے کچھ وصیت کر کے جاؤں، اللہ کہتا ہے نہ میرے بندے اب وصیت کا موقع نہیں. گھر سے باہر آدمی چلا گیا، موت کا فرشتہ آ گیا، اب کہتا ہے باہر نہ مروں، گھر میں جا کے مروں. اور باہر پاؤں رکھا، آدمی سوچتا ہے اندر پاؤں کر لوں. اللہ کہتا ہے نہ میرے بندے موت اپنے وقت پہ آئے گی، اب تو واپس گھر نہیں لوٹ سکتا ہے. انسان صبح گھر سے نکلتا ہے، شام کو اس کی ڈیڈ باڈی آتی ہے، شام کو وہ صحیح سلامت واپس نہیں لوٹتا ہے. میرے ایمانی بھائیو، میرے نوجوان ساتھیو، غفلت کی زندگی سے نکل آؤ، ہوش کے ناخن لو. ہم نے مرنا ہے، رب کے پاس جانا ہے. اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرو. اس دور سے آپ گزر رہے ہیں جس دور میں اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے. اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے بیٹیوں کی، اپنے بہنوں ماؤں کے ایمان کی فکر کرو، اپنے نسلوں کے ایمان کو بچانے کی فکر کرو. اور ایمان ایک ہی صورت میں بچے گا، اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، مدارس کے ساتھ جڑ جاؤ، علماء کے ساتھ جڑ جاؤ. اور قرآن خود کہہ رہا ہے، آپ سورہ کہف پڑھیں، موقع اس وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے آپ کو بتاتا. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ فتنوں کے دور میں جب ہر طرف دجالی نظام ہوگا، ہر طرف فتنے ہوں گے، اس وقت اگر کوئی آدمی اپنے ایمان کی سلامتی چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا سے ایمان کو بچا کے جاؤں، تو اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑے، اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑے، اللہ کے قرآن کے ساتھ جوڑے اور اللہ کے رسول کے وارثوں کے ساتھ جوڑے. تب جا کے اس آدمی کا ایمان بچ سکتا ہے. کہنے کو بہت کچھ تھا، زندگی رہی، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی. اللہ سے دعا فرمائے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت آپ کو بھی توفیق فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر نصیب فرمائے. میں ایک ادنا سا طالب علم ہو، کہنے میں کچھ گستاخی ہوئی ہو، یہاں پر علماء موجود ہے، معذرت کا طلبگار ہو اور معذرت چاہتا ہوں، اور اگر اصلاح کی ضرورت ہو تو اصلاح بھی وہ کر سکتے ہیں. اللہ جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.